محترم ناظرین السلام علیکم۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار یہ کام کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کو یہ نسخہ زیادہ دن استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ کمر کا درد ہو تو آدھا چمچ ادرک کا رس، آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح و شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور آئندہ کبھی کمر درد نہیں ہوگا۔ یرقان کے مرض میں چہرہ، آنکھیں، کبھی تمام بدن پیلا ہو جاتا ہے۔ مریض کے ناخن سفید اور دبانے سے خون کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ مریض کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کلونجی 40 گرام، کاسنی 20 گرام، مہندی 10 گرام اور کشت شری 10 گرام لے کر ان سب کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں اور آدھا چمچ صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ 20 دن استعمال کریں۔ انشاءاللہ یرقان کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر گھر والوں کے ساتھ ہر وقت لڑنا جھگڑنا رہتا ہو اور بات بات پر غصہ آتا ہو تو ہر نماز کے بعد یا خالقو یا رؤوفو یا سلامو 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ غصے کا نام و نشان نہ رہے گا اور سب سے پیار سے پیش آئیں گے۔ اگر فریج یا فریزر میں برف جم جائے تو چھری کانٹے استعمال کرنے کی بجائے تھوڑا سا نمک پھیلا دیں، برف بہت جلد پگھل جائے گی۔ جس کسی کے خون میں نقص رہتا ہو، خارش، پھوڑے، پھنسی، چہرے پر دانے، خون میں خرابی وغیرہ ہو تو اس کے لیے ٹوٹکا لاجواب ہے۔ زبان اوپر کے دانتوں کی تہ میں لگا کر منہ بند کر کے ناک کے نتھنوں سے لمبا سانس لیں۔ سانس کچھ دیر اندر روکیں۔ جب سانس ٹوٹنے لگے تو نتھنوں سے سانس تیزی سے خارج کر دیں۔ روزانہ کھلی فضا میں یہ عمل 10 منٹ صبح شام کریں۔ 10 دن میں ہر طرح کے خون کی خرابی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو لگاتار کیا جائے تو جذام، کوڑھ اور خون کے کینسر کو بھی شکست دینا مشکل نہ ہوگا۔ سانس خارج کرتے وقت زبان نیچے کے دانتوں کی تہ میں لگا دیں، منہ بند ہی رہے گا۔ کچے امرود زیادہ کھانے سے گلے میں خراش اور پھر نزلہ زکام اور کھانسی ہو جاتی ہے۔ کمر کے درد کے لیے ایک ایسا گدا بنوائیں جو 3 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہو۔ اس میں روئی کی بجائے چند کلو گندم بھر لو۔ اس گدے پر روزانہ رات کو سوئیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، پرانے سے پرانا چنبل ہو، دن میں 2-3 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت ہلدی میں پانی ڈال کر اس کا گاڑھا لیپ کر لیں۔ پرانے سے پرانا چنبل بھی ختم ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری اور معدہ کا مرض ہو تو اس کے لیے 50 گرام سونٹھ، 50 گرام کالی مرچ، 20 گرام میٹھا سوڈا، تینوں چیزیں کوٹ کر چھان کر صفوف بنا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد چمچ لیں۔ انشاءاللہ جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری اور معدہ کے جملہ امراض میں بھی مفید ہے۔ ناظرین، جو لوگ بے اولاد ہیں وہ متوجہ ہوں۔ ایک بڑا سیب اور 40 لونگ لیں۔ ہر لونگ پر ایک بار آیت الکرسی مع تسمیہ، ایک بار سورۃ فاتح مع تسمیہ، ایک مرتبہ چاروں کل مع تسمیہ دم کریں اور دم والے لونگ سیب کے چاروں طرف سے اچھی طرح پیوست کر لیں۔ یہ عمل ایک نشست میں ایک بار کرنا ہے۔ ضرورت مند خود کریں یا کوئی نیک مخلص بندہ ان کو کر کے دے۔ پھر یہ دم والا سیب ململ کے سوتی نیلے کپڑے میں جو نہایت باریک ہو لیکن سوتی ہو، گھر کے کسی محفوظ حصے میں چھاؤں میں لٹکا دیں۔ روزانہ اسی سیب پر درجہ بالا عمل صرف ایک بار پڑھ کر دور سے دم کریں اور ایک تسبیح یا خالقو یا مصورو یا باریو ہر نماز کے بعد کریں۔ 40 دن کے بعد سیب اتاریں۔ روزانہ دم والے سیب میں لگے لونگ کو ایک مرد کھائے اور ایک عورت پاک ہونے کے بعد کھائے۔ اب یہ سیب والا عمل چھوڑ دیں اور باقی ہر نماز کے بعد یا خالقو یا مصورو یا باریو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ ایک ہی بار عمل کرنے سے عمل ٹھہر جائے گا اور اللہ کی رحمت سے بیٹا ہوتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو پھر سیب کو دم کریں۔
اس طرح 3 یا 4 دم والے سیب کھائیں۔ تسبیح میاں بیوی دونوں پڑھیں۔ 40 دن دم والا سیب لٹکائیں، پھر 1 دم والا لونگ نہار منہ دودھ کے ساتھ ورنہ مجبوراً پانی کے ساتھ میاں بیوی کھائیں۔ جو سیب کا گودا بچے وہ تمام تھوڑا تھوڑا کر کے دونوں کھائیں۔ اس طرح 3، 5 یا 7 سیب کا عمل مسلسل پورے اعتماد سے کریں۔ انشاءاللہ بے اولاد لوگ صاحب اولاد ہوں گے۔ ناظرین، رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو 21 بار یا متکبر پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دودھ کچا ہو۔ یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، خارش میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کہیں بھی درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں درد ہو وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سر پر جہاں پر گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے بال آہستہ آہستہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو وہ یا مومنو روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ وہم ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے میں قدرتی چمک پیدا کرنی ہو تو 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس، 1 چٹکی پسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ ناظرین، پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی 1 چمچ تل کا تیل ملا لیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، بہت جلد فائدہ ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد اسی نلکے سے 3 گھونٹ پانی پی لیں۔ پہلے گھونٹ پر اللہ شافی، دوسرے گھونٹ پر اللہ کافی اور تیسرے گھونٹ پر اللہ معافی کہیں۔ کوشش کریں یہ پانی کھڑے ہو کر پئیں، اس سے بہت سے ایسے مسائل جو حل نہیں ہو رہے ہوں گے وہ اسی وضو کے 3 گھونٹ والے پانی کے عمل سے حل ہو جائیں گے اور تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ ناظرین، ایڑیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر محلول بنا لیں۔ اس گاڑے محلول کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لیں، چند دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں، چباتے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، دائمی قبض، پرانی تبخیر، موٹاپا، بدہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھچاؤ، ریشہ بلغم، ان سب کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔